گلی محلہ یا شاہراہیں کراچی والے کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اسٹریٹ کرمنل دندناتے پھر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ڈکیتوں نے 7 سالہ بچے سمیت 3 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ گولیاں مار کر 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملیر میں سافٹ ویئر انجینئر کو قتل کرنے والے 2 ڈاکو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ، رہزنی کی یومیہ شرح 256 سے تجاوز کر گئی۔ 2.5 ماہ میں اسٹریٹ کرائم کی 20,300 وارداتیں ہوئی ہیں۔ 42 شہریوں کی جان لی گئی۔ صرف مارچ کے 20 دنوں میں 5,000 سے زائد وارداتیں ہو چکی ہیں۔ لوگوں کی جان لے لی، مزاحمت ہی نہیں بنا مزاحمت بھی لوگوں کو قتل کیا۔ 2.5 مہینے میں جرائم کی 20,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی۔ اسٹریٹ کرائم کی یومیہ شرح 256 سے تجاوز کر گئی۔ کراچی میں اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری میں بھی اضافہ ہو گیا۔ 13,997 موٹر سائیکل شہریوں سے چھینی گئی یا چوری ہوئی۔ 469 کار چھینی یا چوری کی گئی۔ 5,830 شہریوں سے موبائل فون چھین لیے گئے۔ مارچ کے 20 دنوں میں وارداتیں 5,000 سے تجاوز کر گئی۔ ڈاکوؤں نے 1,536 شہریوں سے موبائل فون چھینے۔ موٹر سائیکل لفٹنگ کی 3,543 اور کار لفٹنگ کی 118 وارداتیں ہوئی۔ سی پی ایل سی کے مطابق 2.5 مہینوں میں 1,047 کرمنلز کو پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس چیف کا کراچی میں اسٹریٹ کرائم بڑھنے کا اعتراف۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کہتے ہیں اس بات سے انکار نہیں جرائم بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ اہم ہے۔ ہم نے 8,000 ملزم پکڑے، مشکل سے 100 لوگوں کو سزا ہوئی، باقی سب ضمانت پر رہا ہو گئے۔ وہ باہر آ کر پھر وارداتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہونا تو کچھ نہیں۔ دوسری وجہ منشیات استعمال کرنے والے ہیں۔ تیسری اور اہم وجہ بے روزگاری ہے۔ میں اور فروری میں کرائم میں 1 سال چاہیے بڑا ہے۔ ویسے اگر کمپیئر کریں گے 2022 سے تو 4.19% اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے۔ اس وقت جو بڑا ہے اس کے بڑے ایک ویزیبل ریزنز ایسے ہیں جو آپ سمجھ آئیں گے۔ انفارچونیٹلی ریپیٹ آفینڈرز کی بہت بڑی تعداد ہے جو کرائم کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پولیس پکڑتی ہے، ہم ان کو جیل بھیجتے ہیں لیکن ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں ڈرگ ایڈکٹس۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے 40% انڈسٹری ڈالر کی کرائسس کی وجہ سے، امپورٹ کے پرابلمس کی وجہ سے بند ہوئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی تعداد بے روزگار ہوئی۔ ایک رف فگر کے مطابق 8,000 لوگوں کو اگر پکڑا گیا تو 100 لوگوں کو سزا ہوئی۔ اگر اسٹریٹ کرائم کی سزا 7 سال ہے تو ایک بھی ایسا نہیں جس کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جن کو 1 مہینے سے 3 مہینے کی سزا نہیں ہو رہی۔ اگر 8,000 پکڑ کے جیل بھیجے ہیں اور 100 کو سزا ہوئی تو اس کا مطلب باقی سارے ضمانت میں باہر آ گئے۔ جو باہر آتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اب بہت آسان ہے کرائم کرنا، اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں، تو وہ کرائم بھی کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی سیریس پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ نے کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز پر رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ضیاء الحسن لنجار نے ضلعی ایس ایس پیز کراچی کو پولیس ایکشن اور انسدادی اقدامات پر مشتمل تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ اس وقت وزیر داخلہ سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہدایات دی ہیں۔ مزید کیا اقدامات کیے جائیں گے اور کیا کوئی ٹائم فریم دیا گیا ہے پولیس کو کہ اس وقت میں تمام اقدامات مکمل کر لیے جائیں؟ دیکھیں جی، بڑی مہربانی آپ کی۔ میں نے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر کیٹیگوریکلی اپنے ایس ایس پی کو کہہ دیا ہے کہ جس ایس ایچ او کے ایریا میں کرائم ہوگا اس ایس ایچ او کو سسپینڈ اور ریورٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اسٹینڈنگ آرڈرز میں نے جاری کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر پیریڈ تھا اس میں یہ کافی ایگریویٹ ہوا ہے اسٹریٹ کرائم، تو اس کو انشاءاللہ ابھی پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے سندھ میں اور انشاءاللہ آپ کو ویزیبل چینج نظر آئے گی کراچی میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سندھ رینجرز اور پولیس کی کچے کے علاقے میں مشترکہ کارروائیاں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان میں ملوث 21 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران بگی گینگ کی پناہ گاہوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان مبینہ طور پر ٹیچر اعلی رکھیو کے قتل اور سہولت کار میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان میں مرکزی سہولت کار امان اللہ، اس کا بیٹا اور مقامی وڈیرا یار محمد بھی شامل ہے۔ گینگ کشمور تنگوانی کنکوٹ میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی سلمان۔
دیکھیں रेंजर्स और पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है। कंदकोट का इलाका है, तंगवानी गांव के करीब ये रेंजर्स पुलिस ने 21 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। ये कुछ अरसा कबल ये टीचर कत्ल हुए थे, प्राइमरी स्कूल टीचर थे, अल्लाह रखियो इनकी सहूलतकारी में मुलविस है। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि ये गिरोह 21 रुपये जो गिरोह है ये सहूलतकारी करता था, कत्ल करता था। रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान इनकी पनाहगाहों को भी मसमार कर दिया और तमाम गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कालअदम करार देते हुए उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला 23 जनवरी को महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड जज पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कालअदम करार दे दी। फैसले में कहा गया है, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखीर से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 62 साल से ज्यादा हो चुकी है, लिहाजा जस्टिस शौकत सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए। 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानना छोड़ दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। बानी पीटीआई की मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, समझ से बाहर है ऑनलाइन मुलाकात एक जेल में कानूनी और दूसरी में गैर कानूनी कैसे है। एडवोकेट जनरल आइंदा समाअत पर वाज़ेह पोजीशन लें। जेल के सुपरिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई की वुकला से ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, जिस पर जस्टिस एजाज ने इस्तिफसार किया। मीडिया पर आया है कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। सुपरिंटेंडेंट जेल ने कहा, थ्रेट अलर्ट के बायस 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या आपको जेल में ज्यादा खतरा है? मार्च होने जा रहा है, हजारों लोग सड़कों पर होंगे, इसको थ्रेट नहीं? इस बात में मुझे नेक नियति नजर नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है, यहाँ नहीं। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आना रुक जाए तो सब खत्म हो जाएगा। 200 सीनियर सिविल अफसरान गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। वकील शेर अफजल मरबत बोले, अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो भी बेहतरी हो सकती है। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक, उसके घर वाले और उसके कैरियर को खतरा है। जब तक 200 अफसरान एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। शेर अफजल मरवत बोले, जो ताकत कलम में है वो बंदूक में भी नहीं, जिस पर जस्टिस एजाज ने हैरानी से इस्तिफसार किया, अच्छा वजीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज का खत? आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराएं। एक बार नहीं, बार बार अदालती अहकामात को पामाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वकील शेर अफजल मरवत ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वजीर आला केपी ने रिश्वत देने वालों को तंबीह की थी, किसी को अमली तौर पर ईंट मारने का नहीं कहा। की तरफ से जो जवाब जमा किया गया उसमें ये बताया गया कि जेल मैनुअल में ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दे। उस दिन तो मरियम नवाज साहिबा जो है कोट लखपत जेल में बड़े फख्र से कह रही थी कि मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकातों की इजाजत दे दी है। जज साहब को भी इन मामलात का नोटिस था तो उन्होंने कहा कि आया कोट लखपत जेल के लिए अलहदा कानून है और अडियाला जेल भी पंजाब में है। चीफ मिनिस्टर साहब का ये जो बयान है ये रेटोरिकल है, तो प्रैक्टिकली वो तो नहीं है कह रहे हैं कि जी कोई आया तो आप ईंट उठाए और सर पे मारना शुरू कर दे। हम की तरफ से जो भी रद्द-ए-अमल आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसे लोगों के शिकायत का अजाला करे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
کراچی کے قدیم علاقے گزر آباد میں رمضان کے دوران خاص طور پر پاٹے آباد ہو جاتے ہیں. یہ پاٹے کیا ہیں اور اولڈ سٹی ایریا میں یہاں کیسی رونق ہوتی ہے، بتا رہے ہیں فیض اللہ خان اپنی رپورٹ میں. رمضان المبارک میں گزر آباد کے گنجان آباد علاقے میں جگہ جگہ پاٹے یعنی کہ گلی محلے میں بنائے گئے تخت و بینچز کی رونق خوب دوبالا ہو جاتی ہے. بزرگ اور نوجوان سبھی اپنی اپنی ٹولیوں کے ساتھ پاٹوں پہ بیٹھ کر نہ صرف گپ شپ کرتے ہیں بلکہ افطار کا بھی یہی اہتمام کیا جاتا ہے. باہر روڈوں پہ جینٹس ہوتے ہیں، گلیوں میں لیڈیز بھی پاٹوں پہ بیٹھتے ہیں. ریسٹ کرنے کے لیے 2 سیاڑوں میں تخت اور پاٹوں پہ آ کے بیٹھتے ہیں. شہری کے وقت تک لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. بیچ والی مسجد کے نام سے معروف مسجد میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد خریداروں کا رخ ہوتا ہے بازار کی جانب، جہاں علاقے کے مخصوص پکوان دسترخوان کی زینت بنتے ہیں. مہنگائی کا دور ہے تو سستا بیچو. افطاری کی چیز ہے، سحری کی چیز ہے، اور ماشاءاللہ 30 دن تک یہاں یہ ایسی رونق ملے گی آپ کو. رمضان دعوت دیتا ہے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، وہ زیادہ تر مثال ہمیں یہاں ملتی ہے. کراچی کی اس قدیم بستی میں مارواڑی سلاوٹ برادری آباد ہے، جس کے مخصوص رسوم و رواج شہر کو الگ رنگ دیتے ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ ہو یا کوئی قومی اور مذہبی تہوار، اولڈ سٹی ایریا میں ان سب کو بھرپور انداز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. رمضان المبارک میں بھی مہنگائی کم نہ ہو سکی. افطاری میں خاص طور پر کھائے جانے والے پکوڑوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. پکوڑوں کی قیمتوں میں اضافے کی کیا وجہ ہے، یہ جانتے ہیں روبینہ الوی سے، جو اس وقت کراچی کی مشہور فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں. جی روبینہ. جی اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے سب سے مشہور بنس روڈ پر. یہاں پر کھانے پینے کی مزیدار چیزیں ملتی ہیں. خصوصی طور پر اگر ہم پکوڑوں کی بات کریں جو کہ افطار کی جان ہوتے ہیں، پالک کے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، پیاز کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں 800 روپے کلو. ان کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہے کیونکہ پیاز مہنگی ہے. اس کی وجہ سے پکوڑوں کے جو دام ہیں وہ 800 روپے کلو ہیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، پہلی بات تو ہے پکوڑے اتنے مہنگے کیوں ہیں. پیاز سب میں چھوٹی پیاز 280 روپے مل رہی ہے، اور جو پکوڑوں کی پیاز ہے بڑی پیاز ڈلتی ہے وہ 340 روپے مل رہی ہے. مرچیں دیکھ لو، مرچیں پچھلے سال 60 روپے کلو بک رہی تھی، آج 400 روپے کلو چھوٹی یہ مرچیں مل رہی ہیں. مہنگائی کی وجہ سے اب یہ پکوڑے خریدنا بھی ایک آدمی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. جی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم خود فارم 47 والا ہے، دھاندلی پر اس سے کیا بات کروں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں یہ مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے، وفاق سے صوبے کے حقوق لے کر رہیں گے. سائفر سے متعلق سوال پر کہا اسد مجید کو بلایا جائے، پوچھا جائے کوئی بات نہیں ہوئی تو سائفر کس نے بھیجا. صاحب کو بلایا جائے، پوچھا جائے اگر یہ بات چیت نہیں ہوئی تھی تو سائفر بھیجا کس نے تھا. یہ تو ایک بہت بڑا سوال نشان بن رہا ہے. اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر وہ سائفر تھا کیا؟ تو اگر سائفر تھا ہی نہیں تو سزا کس بات کی. حکومت سے تعاون کریں گے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے. دیکھیے جی ہماری تو اپنی حکومت ہے ماشاءاللہ پختونخوا میں، ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں. جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم لیں گے ان سے اپنا حق. باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ مینڈیٹ کے بغیر ہے، تاریخ کی بدترین دھاندلی کی گئی ہے. ایسی حکومت جس کے ساتھ عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی. فارم 45 اور 47 کے حوالے سے وزیر اعظم سے بات ہوئی کوئی؟ یار وہ خود فارم 47 والا ہے، اس سے میں کیا بات کروں گا. میں صوبے کی بات کروں گا اس سے. کیا وفاق آپ کا ساتھ دے گا فنڈز وغیرہ کے اجرا میں؟ دیکھیے ان کو دینا پڑے گا. میں کوئی اپنی ذات کے لیے تو کوئی بات کر نہیں رہا. میرے صوبے کے حقوق ہیں جو بقایا جات ہیں وہ ان کو دینے پڑیں گے اور وہ ہم انشاءاللہ لے لیں گے ان سے. غزہ میں سحری کے وقت اسرائیلی طیاروں کا حملہ، رہائشی عمارت پر بمباری سے 10 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے. رفح اور خان یونس میں ہونے والے حملوں میں شہادتوں کی تعداد 19 ہو چکی ہے. الشفا اسپتال پر محاصرے کے 5ویں دن صہیونی فوج نے اسپتال خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، جس سے سینکڑوں مریضوں کی زندگی داؤ پر لگ گئی. امریکی سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کے دورے پر ہیں، جس کا مقصد حماس اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت ہے، لیکن اب تک اسرائیلی حکومت نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 32,000 ہو چکی ہے، جن میں 13,500 بچے شامل. انڈونیشیا میں روہنگیا مسلمانوں کی کشتی الٹ گئی، 70 افراد کی ہلاکت کا خدشہ. صوبے آچے کی ساحلی پٹی پر کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. ڈوبنے والوں میں بڑی تعداد میں بچے اور خواتین شامل ہیں. مقامی ماہی گیروں نے 2 مردوں اور 4 خواتین کو بچا لیا. کشتی میں 150 سے زائد افراد سوار تھے. لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے